اور آئیں وہ سنیں جو کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر منافقوں کے لیے محبت تھی، عقیدت تھی، یا وہ منافقوں کے ساتھ ان کا بڑا رہن سہن اور ان کے ساتھ بڑا لیف تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، مر گیا، اور یہ وہ ہے جو رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار، اور وہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر جمعہ والے دن یہ سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر آتا، سب سے پہلے، اور مسجد نبوی پہ آ کر ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کہتا، کھڑا ہو جاتا، کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگوں ہم تو بھولے ہوئے تھے، کوئی ہمیں کسی قسم کا رہن سہن کچھ بھی نہیں پتہ تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیج دیا۔ تو لوگوں ان کی بات کو سنو اچھے طریقے سے اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اتنی بات کرتا اور بیٹھ جاتا، اور مسجد نبوی میں ممبر کے قریب ہو کر بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، اور بیٹا عبداللہ کیا ہے، صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہیں اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان فوت ہو گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سارے لوگ جمع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلی عدو اللہ، یہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ علیہ وسلم یہ فلاں جگہ پہ اس نے آپ کو گالی دی، فلاں جگہ پہ آپ کے لیے غلیظ زبان استعمال کی، فلاں جگہ پہ آپ کے خلاف فلاں، اس نے کیا دکھ نہیں دیا آپ کو، آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، راضی نہیں ہے۔ نفرت کتنی ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منافقین کے ساتھ۔ اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گفتگو لمبی ہو رہی ہے، فرماتے ہیں خیرت فاخترت خیرت، عمر مجھے اختیار دیا گیا، استغفر اللہ مولا تستغفر، اس کی بخشش کرو یا نہ کرو، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخر عنی یا عمر، عمر سائڈ پہ ہو جا، ہٹ جاؤ۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ 1% بھی راضی نہیں ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے قبر پر جا کر دعا بھی کی، پھر اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی، اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ قمیض کیوں پہنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر 70 قیدی ہو کر آئے تھے، اور 70 کافر مار کے اور 70 آئے جو، اور ان کے اندر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں اور ان کو ان کی کفیت ایسی ہو گئی تھی، یعنی لڑائی کے اندر کہ ان کی جو قمیض تھی وہ باقی نہ رہی، صرف پجامہ تھا، قمیض نہیں تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میرا چچا ہے، میرا چچا سمجھ کے نا اس کو قمیض تو پہنا دو۔ تو عبداللہ بن ابی کی قمیض جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو پوری آئی تھی، اس کا قرضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں، وہ قمیض میں اس کو اپنی قمیض اس لیے پہنانے لگا ہوں تاکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض باقی نہ رہے عبداللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ 1% بھی راضی نہیں ہے، 1% بھی سیدنا عمر بن خطاب۔ تو کیا ان کے ساتھ محبت تھی یا نفرت تھی؟ نفرت
जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने कूट कूट के बड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा। और उमर बिन खत्ताब, आइए दूसरी मिसाल, जो लोग कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान को दिल से तस्लीम नहीं किया हुआ था, ऊपर ऊपर से कबूल किया हुआ था, दिली तौर पर मुसलमान नहीं थे। आइए हम इसी ग़ज़वा बदर को आगे चलाते हैं। और अल्लाह के रसूल, पहला मार्का जो हुआ ग़ज़वा बदर, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला भी उस मार्के के अंदर शरीक हैं। होता क्या है, एक काफिर है, वो ऐसे एक मरहला आया कि एक काफिर है लेटा हुआ है और उसके सीने के ऊपर जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपना पाँव मुबारक रखा हुआ है और चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है, पुकार रहा है और कह रहा, उमर कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो सोचो, मैं आपका वो मामू, सगा मामू हूँ, आपकी वालदा का भाई हूँ, आस बिन श्याम, कुछ तो तवज्जो करो और मुझे तो माफ़ कर दो, आपका सगा मामा हूँ। सय्यदिना, और जो कहते हैं उनके लिए कि जो ज़ाहिरी ईमान कबूल किया हुआ था जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने, माज़अल्लाह, उनके लिए क्या कहा जुमला, तारीख़ी जुमला कहा। फरमाते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है तो किसका मामू और किसका भाई है, मुझे बस इस चीज़ से गर्ज है, मैं इसलिए तुझे कत्ल कर रहा हूँ क्योंकि तू अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, इस वजह से तुझे ये कलमा कहा और उसकी गर्दन को उड़ा दिया, कत्ल कर दिया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। ये कितनी बड़ी ये मिसाल है कि जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान को दिल से तस्लीम किया हुआ था, दिल से।